قوم لوط، جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حاران تھا جو تابش کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش میں عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد حاران حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم نے ہی بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بچ جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز، شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضرورت سے زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھول، پھلوں، اناجوں اور سبزیوں صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے، کہ ایک بزرگ کی شکل میں ابلیس ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے سنی اور ابلیس نے کہا باقی بات میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو، جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اسی طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، ہر طبقے میں گھر گھر یہ عمل پھیلا گیا تھا۔ بڑی محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے اس کام کو کر کے خوش ہوتے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ طلسمات میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بحریت نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا یہ سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف کیوں مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو پھر حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا اگر تم ہمیں اس طرح برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فعل، فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت میکائیل، جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی۔ قوم کے بدکار لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور آپ سے پوچھا اور کہا ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، میں ہرگز تمہارے حوالے نہ کروں گا۔
تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، جاؤ ان سے نکاح کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو ان سے پورا کرو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہ مانے۔ انہوں نے کہا ہم تم کو کل صبح تک کا وقت دے رہے ہیں، اس کے بعد تم ہمیں روک نہیں پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی بدکار قوم طاقت میں بھی زیادہ تھی اور قوت میں بھی زیادہ تھی اور تعداد بھی زیادہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ اب میں اپنے مہمانوں کو ان سے کیسے بچاؤں؟ آپ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان فرشتوں نے جو کہ خوبصورت شکل میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، ہم تو کیا وہ تم تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر صبح صادق کے وقت اس بستی سے دور چلے جانا اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ اب ان گناہگاروں میں سے کوئی بھی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ صبح صادق کے وقت ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کے جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، وہ بھی کافر تھی۔ اور اب فرشتوں نے زمین کو الٹا دیا اور کئی کلومیٹر نیچے دھسا دیا، پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی گئی اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔